الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اور ایک مقدس نماز جسے حدیث کے اندر قیام اللیل کے نام سے جانا جاتا ہے، ہم اور آپ اسے تراویح کے نام سے جانتے ہیں، باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. آج ہمارے بہت سے متعلقین ایسے ہیں، بہت سے جاننے والے ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان کو یہ مقدس مہینہ نصیب نہیں ہوا. اللہ نے ہم کو یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اس مقدس مہینے کی توہین ہرگز نہ کریں، بلکہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم سے جتنا ہو سکتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگا دیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا. رمضان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہم رات میں قیام اللیل تراویح کے نام سے جانتے سے تراویح ادا کرتے ہیں. دوسری چیز روزہ ہے. اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو امت پر فرض فرمایا. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پچھلی امتوں پہ بھی اللہ نے روزہ فرض قرار دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ پر ہی روزہ فرض ہوا. اس طریقے سے نماز پچھلی امتوں پر فرض تھی، لیکن وہ غلط بات ہے کہ 2 وقت کی تھی، کہیں 3 وقت کی تھی، کہیں 1 وقت کی تھی. امت محمدیہ پر بھی اللہ نے نماز کو فرض کیا، روزے کو اللہ نے فرض کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کی وجہ بتائی کہ لوگوں جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. یہ روزے کا رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر، خواہ مرد ہو یا عورت، ضروری ہے، فرض ہے. جس طریقے سے اگر ہم کسی سے قرض لے لیں اس کا دینا ضروری ہے، اگر نہیں دیں گے تو ہم سے مانگے گا. اگر ہم دنیا سے ایسے چلے گئے تو آخرت کے اندر دینا پڑے گا. اسی طریقے سے روزے کا رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. میرے بھائیوں کی یوں ہی نہیں ہے. بعض لوگ جمعہ روزہ رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ہفتے میں 1 دن رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ نہیں رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، روزہ کا رکھنا ضروری ہے، فرض ہے. اللہ نے روزے کو فرض کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. آج دیکھیے کہ رمضان مبارک مہینے کے اندر ہماری مساجدیں کھل ہوتی ہیں، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طریقے سے دیگر نوافل کا اہتمام کر لیتے ہیں، جبکہ غیر رمضان کے اندر ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. آج 20 رکعت تراویح کا پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن رمضان کے بعد ہمیں وہی جو فرض نمازیں ہیں، یعنی صرف عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہم پر بھاری ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. میرے بھائیوں، جس اللہ نے رمضان مبارک کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر نماز کو فرض قرار دیا ہے، اسی اللہ نے پورے سال 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. یہ ضروری ہے، تمام مسلمانوں کو ضروری ہے، خواہ مرد ہو یا عورت. اگر وہ عاقل بالغ ہے، ذی شعور ہے، تو اس کے اوپر نماز کا پڑھنا ضروری ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کسی کام میں مشغول ہو گئے اور ٹائم نہیں ملا، مسجد تک نہیں پہنچ سکے، اس کا گناہ تو ہوگا، لیکن جب وقت ملے فوراً ادا کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم جب رمضان ختم ہو گیا تو ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ترک کر دیا، نمازوں سے بیزار ہو گئے. میرے بھائیوں، آج جو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو گیا ہے، اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نماز کا پڑھنا ضروری ہے. جب ہی ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اور رمضان جیسے ختم ہوتا ہے، دل کے اندر یہ ہوتا ہے رمضان تو ختم ہو گیا، اب چلو ختم. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نماز کی فرضیت کو واضح کیا ہے. ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے. احادیث رسول کے اندر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرضیت کو جگہ جگہ بیان کیا ہے. میرے بھائیوں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. آج ہم و آپ نے تراویح کی نماز جو رمضان کے اندر ہوتی ہے، ہم نے تراویح آج 5واں روزہ یعنی 6 دن کی تراویح مکمل کر لی ہے. ایسا نہ سوچے کہ ہم نے تراویح پڑھ لی. اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو تراویح پڑھ لی. میرے بھائیوں بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات. انسان کے جو اعمال ہیں اس کا مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت یہ رہی کہ 5 دن کی تراویح پڑھ کے چھوڑ دیں گے، 5 دن میں تراویح ہماری مکمل ہو گئی. میرے بھائیوں بخاری شریف کی روایت یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہماری نیت یہی تھی کہ ہم 5 دن تراویح پڑھیں گے، 6 دن تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد تراویح ختم، تو میرے بھائی فریضہ تو جو ہم پر یہ سنت جو عائد ہوئی تھی یعنی سنت موقدہ یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن انوار و برکات جو اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے تھے ہمارے اندر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت ہی یہی تھی کہ ہم 6 دن تراویح پڑھیں گے، 5 دن تراویح پڑھیں گے، 10 دن تراویح پڑھیں گے. میرے بھائیوں تراویح جو سنت موقدہ ہے، تراویح کا چھوڑنا گناہ ہے. اس طریقے سے ظہر کی سنت موقدہ ہے، مغرب کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے. اسی طریقے سے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے. جب سے چاند نکلے گا جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا ہے تب تک تراویح کی نماز ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن تراویح پڑھائی، 2 دن تراویح پڑھائی، 3 دن تراویح پڑھائی. اس کے بعد صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا، صحابہ کرام بہت زیادہ جمع ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے، آپ باہر تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی اب آئیں گے، تراویح پڑھائیں گے، اب آئیں گے، تراویح پڑھائیں گے، لیکن آپ باہر تشریف نہیں لائے. آپ بعد میں آئے اور آپ نے کہا میں نے تو نماز ادا کر لی ہے، تم لوگ بھی اپنی نماز ادا کر لو، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری رغبت، تمہارے شوق کی وجہ سے امت محمدیہ پر یہ 20 رکعت تراویح فرض نہ ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کے لیے 3 دن تراویح پڑھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی، لیکن آپ نے اس بات کو کہا کہ دیکھو 20 رکعت تراویح سنت. آپ نے اس بات کو کہا کہ قیام اللیل تراویح کا پڑھنا سنت ہے، سنت موقدہ ہے. اس کا تارک، اس کا چھوڑنے والا، تراویح کو نہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے کام سے کہیں بھی جا رہے ہیں، مثلا کسی کو کہیں جانا ہے، وہ اپنے سفر میں تجارت میں ہے، مثلا عشاء کی نماز تو کہیں اور ہو گیا، وہی تراویح پڑھ لی. گھر کے اندر آ گئے، گھر پہ تراویح پڑھ لی. کہیں بھی ہو تراویح کا پڑھنا ضروری ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے 5-6 دن کی تراویح پڑھ لی، ہم فری ہو گئے، موبائل میں بزی ہو گئے، اسی طریقے سے اپنے دیگر کام میں مشغول ہو گئے اور نماز کو بھول گئے، تراویح کو بھول گئے. ہوتا یہ ہے آپ مساجد کے اندر دیکھیے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد امام صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اپنی اپنی وتر پڑھنے لگتے ہیں اور اپنی اپنی نماز پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں. اللہ جانے کیوں ایسا کرتے ہیں. حالانکہ نماز تراویح جو ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں نماز تراویح کا چھوڑنے والا گنہگار ہے. یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ 2 چیزیں ہیں جو اس رمضان مبارک کے اندر سنت قرار دی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ پورے رمضان کے اندر قرآن کریم کا ورد کرنا، قرآن کریم کا سننا، یہ ایک سنت ہے. دوسری سنت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر 20 رکعت تراویح کا پڑھنا. علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے اور اجماع ہے. اس سے تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح کو پڑھیں. وہ اپنے گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، یا جہاں آپ کاروبار میں کہیں بھی ہوں، اپنے آفس کے اندر پڑھ لیں، کہیں بھی پڑھیں، لیکن 20 رکعت تراویح کا پڑھنا میرے بھائیوں ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کے اندر جاگتے تو ہیں. آج کل ہر انسان رات کے اندر جاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رات کے اندر جاگنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ادا نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں رات کے اندر جاگتے ہیں، سحری کرتے ہیں یا سحری نہیں کرتے سو جاتے ہیں اور فجر نہیں پڑھتے ہیں. بعض لوگ عبادت کرتے ہوئے جاگتے ہیں لیکن فجر نہیں پڑھتے ہیں. خیر میرے بھائیوں یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے یہ جو عشرہ 3 عشرے کو تقسیم کیا گیا ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے. اس طریقے سے برسات کے موسم میں موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. اسی طریقے سے اس مبارک عشرے کے اندر
اللہ کی رحمت برستی ہے، اب وہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے بن جائیں یا ٹھکرانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا پورا مہینہ انتہائی بابرکت ہے، انتہائی مبارک ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر انسان کو ہر حالت کے اندر اپنی مغفرت کرا لینی چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، میں ایک ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا جب ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا۔ اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، جبریل امین نے کہا کہ ایسے شخص پہ لعنت ہو، ایسے شخص پہ لعنت ہو جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا دے۔ میرے بھائیوں، جبریل امین کی لعنت، اللہ کے نبی کی آمین کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سوچیں، جبریل امین نے لعنت برسائی، اللہ کے نبی نے آمین کہا، تو ہمیں ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے کی جتنا ہم سے ہو سکتا ہو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں، ایک چیز نہیں بہت ساری چیزیں، سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خصوصاً اس مبارک مہینے کو قرآن سے جوڑیں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہو۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر انسان کے موبائل میں قرآن ہوتا ہے، کئی انسان بیٹھ کے آرام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان اسکرین ٹچ موبائل پہ پڑھ رہا ہے اور آیتوں کو ٹچ نہیں کر رہا تو بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب تک آپ آیت پہ ٹچ نہیں کریں گے، آیت کو نہیں چھوئیں گے، تو آپ بے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا، ہمارا کھول تو وضو نہیں، آپ پڑھتے رہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے، اصل یہ ہے کہ انسان کو قرآن کو باوضو پڑھنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر کے پڑھے۔ قرآن کی عظمت کو، یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے رب پر نازل ہوا ہے، اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہر بات سچ و حق ہے۔ اس نیت کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، اس کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے میرے بھائیوں، اور زیادہ ثواب ملے گا اور قرآن سے الفت ہوگی۔ آپ کبھی بھی محاسبہ کر لیں، کبھی بھی آپ سوچ لیں، قرآن کریم کو آپ ہاتھ میں پکڑیں، اپنے سینے سے لگائیں اور یہ سوچیں اللہ کا کلام ہے۔ بالیقین ہر مسلمان کو اپنے دل کے اندر فراحت محسوس ہوتی ہے، ہر انسان کو لگتا ہے کہ ہم نے واقعی میں سینے سے ایسی چیز لگائی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مقدس کلام کی عظمت کو سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس مقدس مہینے کے اندر اپنے آپ کو قرآن سے لگائیں، اپنے آپ کو نمازوں سے لگائیں، اور جب مبارک مہینہ ختم ہو جائے تو اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت میں آپ نے امت کو نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، قرۃ عینی من الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں بلکہ تکلیف پہنچائیں گے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی حیا کی بات ہے، ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنا ماننے والے ہیں، آپ کو اپنا سردار سمجھتے ہیں، آپ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، آپ کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، آپ کو اپنا مقتدی سمجھتے ہیں، آپ کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو آپ اپنا سمجھیں گے، بڑا سمجھیں گے کہ آپ اسے تکلیف پہنچائیں گے، قطعاً تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں گے اسی طریقے سے، کسی بھی اعتبار سے یہ چیز جو ہمارا بڑا ہے، ہمارا آقا کو تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی ایزا نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن نماز چھوڑ کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جس اللہ نے نماز کو رمضان کے اندر فرض کیا ہے، اسی اللہ نے جس قرآن میں رمضان میں نماز فرض ہے، اسی قرآن میں رمضان کے باہر بھی نماز فرض ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کل آخرت ہماری بنے گی، آخرت ہماری سنور جائے گی، اور آخرت جب بن گئی میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری تمام چیزیں بن گئی ہیں۔ تھوڑی سی باتیں تو بہت ہیں، کرنے کے آگے بہت ساری باتیں ہیں، وقت کا بھی تقاضا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو چھوٹی سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔